امام القاضی امام ہیں اور قاضی ہیں ابو بکر بن العربی المالکی کی، العواصم من القواسم، 543 میں ان کا وصال شریف ہے۔ 6 صدی کے یہ بزرگ ہیں، امام بھی ہیں اور مالکی امام ہیں اور قاضی ہیں۔ کتاب کا نام العواصم من القواسم فی تحقیق موافق صحابتی بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم یہاں سے مسئلہ یزید پڑھ کر آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے فہرست کھل گئی ہے۔ فہرست میں آتے ہی آپ نے مسئلہ یزید کو تلاش کرنا ہے۔ آپ اس کو تلاش کرتے جائیں گے تو آپ کو یہاں پر یہ بات ملے گی، حزن یزید لاستشہاد الحسین و معاملاتہ لأہل بیت، یعنی کہ یزید کا غم کرنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یزید کا غم کرنا، اس پر بڑی باکمال گفتگو کی گئی ہے۔ یہاں پر ہم صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھیں گے، باقاعدہ ساری کی ساری گفتگو ہم بعد میں پھر کسی دن آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ ہم چلتے ہیں صفحہ 233 پر، دیکھتے ہیں صفحہ 233 پر کیا گفتگو کی گئی ہے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کہ ہمارے بڑے بزرگوں نے کیا لکھا اور آج ہمیں کس پٹری پر جو چڑھایا جا رہا ہے، اور ہمیں کیا کیا کہا جا رہا ہے، اور کیا ہمیں ہمارے عقائد لوگ جو اس وقت نام نہاد امام بنے ہوئے ہیں، ہمیں وہ کیا عقائد سکھانا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارے اصل امام جو ہیں وہ ہمیں فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے عبارت ملاحظہ فرمائی، لکھا ہے فَإِن قِيلَ، اگر کوئی بندہ اعتراض کرے، کان یزید خمارن، کہ یزید شرابی تھا، قُلْنَا، ہم کہیں گے، یعنی کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم کہیں گے، لا یحل الا بالشاہدین، کہ ایسا کہنا کسی کے لیے جائز نہیں جب تک 2 گواہ موجود نہ ہوں۔ فمن شہد بذلک علیہ، کس بندے نے اس پر گواہی دی ہے، بل شاہد العدول بعدالتہ، بلکہ یزید کی تو عدالت اور اس کے نیکوکار ہونے پر، یعنی کہ اس کے عادل ہونے پر تو اہل عادل نے گواہی دی ہے، جس طرح کہ فروا یحییٰ بن بکیر عن اللیث، جس طرح یحییٰ بن بکیر نے امام لیث سے نقل کیا ہے۔ امام لیث نے لیث بن سعد فرماتے ہیں، قال لیث توفی امیر المؤمنین یزید فی تاریخ قضا، امیر المؤمنین یزید فلاں تاریخ کو فوت ہوئے، فسماہ، یعنی کہ امام لیث نے یزید کو موسوم کیا ہے امیر المؤمنین کے لقب سے۔ کب موسوم کیا؟ بعد ذہاب ملکہم و انقراض دولتہم، ان کے ملک کے چلے جانے کے بعد، ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ما قال، امام کبھی ایسا نہ کہتے یزید کے بارے میں، الا، پھر یہی کہتے کہ توفی یزید، جبکہ انہوں نے امیر المؤمنین کہا تو یہ ان کی گواہی ہے کہ یزید عادل ہے۔ یہ بات لکھنے والے قاضی صاحب ہیں۔ آئیے ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں کہ امام لیث کون تھے، تاکہ آپ کو مزید معلومات حاصل ہو سکیں امام لیث علیہ رحمہ کے حوالے سے۔ یہاں پر دیکھیے کہ امام ابو لیث سمرقندی علیہ رحمہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کی ولادت شریف سب سے پہلے ازبکستان میں، امام ابو لیث سمرقندی ازبکستان کے شہر سمرقند میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا نام و نسب کیا ہے؟ آپ کا نام نصر بن محمد بن احمد بن ابراہیم ہے، مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، حافظ ہیں، مشہور عابد ہیں، زاہد ہیں، صوفی ہیں، ائمہ احناف میں سے ہیں، فقیہ ہیں، امام الہدا کے لقب سے ملقب ہیں، اپنا اصل نام سے زیادہ اپنی کنیت ابو لیث سمرقندی سے مشہور ہیں۔ ان کی تصانیفات دیکھیے، ان کی تصانیفات بہت زیادہ ہیں، جس طرح بستان العارفین، تفسیر القرآن، تنبیہ الغافلین، حصر المسائل، خزانۃ الفقہ، دقائق الاخبار، شرح الجامع، عیون المسائل، فتاوی، مبسوط فی الفروع، مختلف الروایہ، مقدمہ فی الفقہ، نوادر الفقہ، نوازل فی الفروع، مقدمۃ الصلاۃ المشہورہ، بہت زیادہ کتابیں ان کی یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ ان کا وصال شریف جو ہے، آپ کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے، صاحب جواہر المودی اور صاحب تاج التراجم نے 373 ذکر کی ہے، جبکہ علامہ داودی نے طبقات المفسرین میں ذکر کیا کہ آپ کا وصال شریف 383 میں ہوا، جبکہ امام ذاہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس بات کو ترجیح دیا ہے کہ آپ کا وصال 375 میں ہوا۔ سامعین محترم، بات یہ ہے کہ آپ 4 صدی کے عظیم حنفیوں کے بزرگ ہیں۔ جب حنفیوں کے اتنے بڑے عظیم بزرگ جو ہیں وہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں
یعنی کہ امام ابو لیث سمرقندی کے حوالے سے 5ویں صدی کے امام نے یہ بات لکھی، یعنی قاضی ابو بکر نے یہ بات لکھی کہ بھائی ہمارے امام جو حنفیوں کے پیشوا تھے انہوں نے یہ بات لکھی، یعنی کہ بہت بڑے عظیم مرتبے پر فائز تھے امام ابو لیث سمرقندی، انہوں نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ یزید امیر المؤمنین تھا اور وہ شرابی بھی نہیں تھا، وہ کچھ یعنی کہ شرابی ہونے کے لیے تو 2 گواہیوں کی ضرورت ہے اور وہ 2 گواہیاں آج تک کہیں سے کوئی گواہی بھی ثابت نہ ہو سکی، بلکہ اہل عدالت نے یہ خبر دی ہے کہ یزید جو تھا وہ ایک بااعتماد اور امیر المؤمنین تھا۔ میں سامعین محترم اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، یہ تو میں نے کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ آج کوئی بندہ اگر کہتا ہے جی احناف کا یہ مذہب ہے، سکوت کا، احناف کا یہ مذہب ہے، کوئی گالی نکالے یزید کو تب بھی کچھ نہیں، کوئی لعنتی کہے تب بھی کچھ نہیں، کوئی کافر کہے تب بھی کچھ نہیں، آج کوئی اگر بندہ اس طرح کی تعویلیں کرے تو وہ آج کے مولویوں کی باتیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ فتاوی رضویہ ہمارے سامنے کرتا ہے تو آپ ان اماموں کے حوالے پیش کریں، کیوں؟ فتاوی رضویہ 1 صدی سے زیادہ کا فتویٰ نہیں ہے، جبکہ جو ہم فتوے پیش کر رہے ہیں ان کو تو صدیاں بیت گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، ان کے لیے تو 12 صدیاں گزر گئی، جو ہم نے 13 صدیاں گزر گئی جو آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے سلف صالحین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ ہمارے سامنے مجدد الفیسانی کا فتویٰ پیش کرتے ہیں، آپ ہمارے سامنے علامہ اقبال کے شعر پیش کرتے ہیں، آپ ہمارے سامنے موجودہ یعنی کہ قریب جو بزرگ گزرے ہیں ان کے حوالہ جات پیش کرتے ہیں، تو آپ پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ آپ کو کیا ہوا کہ اپنی طرف سے جو ہے وہ تشریحات کرتے ہو اور جہاں پر آپ کو پسند ہوا وہاں سے عبارت اٹھا لی، اس کو بیان کر دیا؟ ہم انشاءاللہ تعالی قسط وار اپنے اماموں کا ذکر کریں گے جنہوں نے یزید کی تعریف کی ہے، آپ دیکھتے رہیے گا۔ اہل سنت و جماعت کے امام ہیں، پھر ان کو یزیدی کہنا، ان کو رافضی، جن کو جو بھی آپ کہنا وہ اماموں کو کہو پھر، کیونکہ آپ تو پہلے ہی اہل سنت سے جو ہے خارج ہو چکے۔ آپ نے کہا جو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے وہ یزیدی ہے، تو پھر قاضی ابو بکر بھی یزیدی ہے، امام ابو لیث سمرقندی بھی یزیدی ہیں، حنفیوں کے پیشوا جب یزیدی ہیں، حنفی سارے یزیدی ہیں۔